بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے جمعہ کے روز مجھ پر 200 بار درود پڑھے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1444 سن ہجری کے ماہ رمضان کا آخری جمعہ 30واں روزہ ہے، جمعۃ الوداع اسے کہتے ہیں۔ آج ہم ماہ رمضان آج ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کہ جمعۃ الوداع کے روز حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل تھی، اجتماع تھا، تو میں بھی اس میں حاضر ہوا۔ آپ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو ثواب تیار کیا گیا اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے بھی آگ ظاہر ہو رہی ہے، لیکن آپ کی اس محفل میں، اجتماع میں کسی نے حرکت کی، نہ کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ نے یہ حالت دیکھی کہ لوگ اس کا اظہار نہیں کر رہے تو ارشاد فرمائے، لوگوں کیا اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر بھی رونے والا کوئی نہیں؟ کیا یہ توبہ استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ معافی ملنے اور بخشے جانے کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس مہینے یعنی روزوں کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارش نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات باوقت افطار 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے اور لباس مخالفت میں اتراتے ہو؟ مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے، گناہوں میں مصروف رہتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، سب اللہ وحدہ لا شریک خدائے غفار کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کرو۔ تو تمام حاضرین جو کہ وہاں پر موجود تھے بلند آواز سے رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی،
یہ ارشاد فرمائے کہ میرے روزے مقبول ہوں، میرے روزے مقبول ہیں، کیا میرا رمضان کی راتوں کا قیام یعنی راتوں میں عبادت کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی، میں عذاب کے دن سے غافل رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ اس نوجوان نے پھر ایک توبہ کی آیت کریمہ سنی، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا جس میں اللہ پاک درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا لکھتے ہیں، ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے، اور عفو و مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس پہ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر اس بیان میں شامل اے عاشقان رمضان، اب یہ ماہ رمضان چند گھڑیوں کا مہمان ہے، بہت جلد گزر گیا۔ شاید گھر گھر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ابھی تو چاند دیکھا تھا، سچ کہا ہے امیر سنت نے، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کی رخصت خری تھی، جلد ہی وقت رخصت آ گیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ اگر ہم اپنے ملے جلے سے جذبات پر بات کریں تو شاید ایک تعداد ہے، میں سب کا تو نہیں کہہ سکتا، شاید ایک تعداد ہے ان کے جذبات کچھ اسی طرح کے ملیں گے، اور کچھ ہو نہیں سکا، کچھ کر نہیں سکے، سوچا تو بہت تھا لیکن ہو کچھ نہیں سکا۔ آپ کو پتہ ہے پیارے اسلام بھائیو، ہم رمضان کو جو یوں ہی گزار دیتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ماہ رمضان سے، جیسے کہ ابھی شوال شروع ہوگا نا، ماہ رمضان چلا جائے گا، ابھی شوال کا مہینہ ہے کل سے، تو اب اس پورے 11 مہینے میں ہم نے کبھی عبادت گزار بننے کی کوشش ہی نہیں کی، صحیح معنی میں۔ ہماری گاڑی پارکنگ کے اندر ہی کھڑی رہتی ہے، اور ماہ رمضان میں باہر نکال کے کہتے ہیں کہ گاڑی اسی طرح چلائیں گے، تو گاڑی 11 مہینے تک چلائی نہیں تھی۔ ایک جوش و جذبہ آتا ہے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اس کے بعد پھر ہم پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کچھ تاخراتوں میں آتا ہے 27ویں شب کو پھر تھوڑا سا زور پکڑتا ہے، اور 27ویں کو تو لوگ ایسے مسجدوں سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے مسجد کی طرف آئے ہی نہیں تھے۔ وہ جو شعر ہے نا، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔
تو یہ واقعی آپ ہم کل سے دیکھ لیں گے، پریکٹس تو یہی ہے. شاید اللہ معاف کرے ہم میں سے بھی کوئی مسجد میں غیر حاضر ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. ابھی کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عید کیا آتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی. عید کوئی گناہوں کا پیغام لے کر تھوڑی آتی ہے. عید اس لیے تھوڑی آتی ہے کہ تم نماز قضا کر دو. عید اس لیے تھوڑی آتی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ. عید اس لیے تھوڑی آتی ہے کہ بے باک ہو جاؤ. عید تو گویا کہ ایک اللہ پاک کی مہمانی ہے. اے روزہ دارو تمہارے لیے اللہ پاک نے، رمضان گزارنے والوں، عبادت کرنے والوں، اللہ پاک نے عید کا دن اتنا خوبصورت رکھا ہے کہ اس پہ روزہ رکھنا ہی حرام کر دیا. یعنی اس وقت ہم روزہ نہ رکھے تو گناہ گار ہیں آج، اور کل پہلی شوال روزہ رکھے تو گناہ گار ہیں. کمال کی بات ہے. تو یہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کی کرم نوازی کہ اس نے ہم کو اتنا پیارا مہینہ دیا اور ہمیں بتایا کہ اس کے روزے رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. مگر ہائے افسوس، اس پر افسوس کرنا چاہیے. آج الوداع ہے نا، جمعۃ الوداع ہے، آج جمعہ جا رہا ہے، آج رمضان جا رہا ہے. اب جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ. الوداع الوداع آہ رمضان. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم میں سے کئی ایسے یہاں دیکھنے سننے والے ہوں گے کہ جن کا کوئی نہ کوئی عزیز دوست رشتہ دار اس پچھلے سال میں دنیا سے چلا گیا ہوگا. شاید اس نے پچھلے سال آپ کے ساتھ رمضان گزاری ہوگی، ہو سکتا ہے اس نے پچھلے سال آپ کے ساتھ عید بھی منائی ہوگی، بقرہ عید بھی منائی ہوگی، ہو سکتا ہے 12ویں بھی منائی ہوگی، اور چند مہینوں پہلے ہی ہو سکتا ہے انتقال ہو گیا ہو ان کا. بلکہ دور کہاں جاتا ہوں میں، دور کہاں جاؤں، مطلب سامنے ہیں ہم کئی اطلاعات ہیں کہ جن کے دنیا سے لوگ چلے گئے، انہوں نے اس رمضان کو نہیں پایا، اور ہمارا پتہ نہیں کہ ہماری سانسیں کتنی باقی ہیں. تو ہم افسوس تو کر سکتے ہیں نا، بندے سے غلطی ہو جاتی ہے نا. تکہ اتار بدکار کاہل رہ گیا پھر عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کہ ہونا روانہ. الوداع 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 ماہ رمضان. کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں. کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں. بس یہی ہے میرا کل اثاثہ. الوداع 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 آہ رمضان. الوداع الوداع آہ رمضان. تجھ پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تجھ پہ لاکھوں سلام ماہ غفران. جاؤ حافظ خطاب تمہارا. الوداع الوداع آہ رمضان. الوداع الوداع آہ رمضان. اللہ پاک ماہ رمضان تو ہم سے راضی ہو کر رخصت فرمائے. ہم یہ جا رہا ہے، اس میں یہی بہتر ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنے تمام طرف تک کی کوتاہیوں کی معافی مانگ لیں. بھلا تیرا اتنا پیارا مہمان آیا، رمضان آیا، مگر ہائے افسوس مولا ہم نے اسے غفلت میں گزار دیا، گناہوں میں گزار دیا. تو نے روزے عطا کیے مولا، ہم روزے بھی صحیح نہ رکھ سکے. تو نے تراویح رکھی، ہم تراویح صحیح نہ پڑھ سکے.
ہم سے تلاوت صحیح نہیں ہو سکی، ہم سے عبادت بھی نہیں ہو سکی، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور مولا دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ رمضان ہم سے اب رخصت ہوا رہا ہے، چند گھنٹے رہ گئے ماہ رمضان کو۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ بندہ برسوں گناہ کرتا ہے، برسوں گناہ کرتا ہے، لمحے بھر کی توبہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، لمحے بھر کی توبہ، مگر توبہ ہو سچی، اللہ پاک کی رحمت پر نظر ہے۔ اور ظاہر رمضان مبارک تو چلا جائے گا، اللہ پاک کی رحمت تو باقی ہے نا، یعنی اس کی رحمت کا چھما چھم برسنے کا مہینہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ چل گیا تو پتہ چلا کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ہم نے کون سی نفلیں پڑھ لی یار، ہم نے کون سے نفلیں پڑھ کر ہم نے کہا یار چلو اتنا اچھا موقع ملا ہے۔ ایسا کب مہینہ آئے گا کہ ہم ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا؟ یہ مہینہ آیا مگر ہم غافل کے غافل ہے۔ تو اس میں کرنا یہ چاہیے پیارے اسلام بھائیوں کہ ہمیں عبادت کا ذہن بنانا چاہیے، عبادت۔ اب جیسے ماہ رمضان جو رخصت ہو تو پھر ہمیں مسجد سے نہیں غائب ہو جانا، ہمیں مسجد میں رہنا ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ سال بھر جب بندہ عبادت کرتا ہے نا، اور بیچ میں کئی نفلی روزے آتے ہیں، شوال المکرم کے روزے، محرم الحرام کے روزے، ذوالحجۃ الحرام کے روزے، نفل روزوں کا ایک خصوصی سلسلہ آتا ہے جس میں اجر و ثواب ہے، روزوں کا خاص اجر و ثواب ہے۔ ویسے تو یوں نفل روزوں کے ثواب ہے کہ ہر پیر شریف کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، جمعرات کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ تو ہم اگر یہ نفلی روزے سال بھر رکھیں، اسی طرح قرآن کریم پڑھتے رہیں، اسی طرح نوافل اور نمازیں پڑھتے رہیں، اشراق چاش کے نوافل کی عادت رکھیں، 5 نمازیں فرض تو پڑھنی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان نمازوں کی اگر ہم عادت رکھتے ہیں، عبادت کی عادت رکھتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں پھر ماہ رمضان سے ملائے اور ہم جیتے جی پھر اس رمضان کو پانے میں خیر و عافیت کے ساتھ کامیاب ہو جائیں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا عبادت کا چونکہ پیچھے سے ایک تسلسل آ رہا ہوگا، تو ماہ رمضان میں اپنی عبادتوں کو بڑھانے میں اتنی زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ اب چونکہ پریکٹس ہی نہیں رہتی پورا سال، اور ماہ رمضان آ گیا، اب ہم جوش میں آتے جاتے ہیں۔ یہی حال میں آپ کو بتاؤں، ایسا ہی حال ان کا ہوتا ہے جو عموماً عمرے پر یا حج پہ جاتے ہیں۔ جوش تو بہت ہوتا ہے، یہ سب دیکھی ہوئی بات ہے، جوش تو بہت ہوتا ہے کہ جائیں گے مکے مدینے، جائیں گے خوب عبادت کریں گے۔ اور بھیا یہاں عبادت کی عادت ہی نہیں ہے، ہم بھی تو مسجد الحرام میں ہی بیٹھنا ہے، وہاں بھی تو مسجد نبوی شریف میں بیٹھنا ہے یا نہیں ہے؟ اب مسجد میں بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے، مسجد میں آتے ہیں فوراً باہر بھاگنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ وہاں جوش و جذبہ تو ہوتا ہی ہے، خوب طواف کریں گے، بھائی یہاں پر نمازیں ہی نہیں پڑھی جا رہی، فرض نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، طواف کیسے کرو گے آپ؟ تو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک تعداد ہے، 100% نہیں ہے، ایک تعداد ہے جو وہاں جاتی ہے، 1 یا 2 دن جوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہوٹل ہوتی ہے، کمرہ ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں، ہوٹلیں ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، اور بس یہ وقت گزر جاتا ہے، جوش نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ ہماری پریکٹس نہیں، ہم روٹین وائز نہیں، ہم عادی نہیں ہیں۔ ہم جن چیزوں کے عادی ہوتے ہیں وہ چیزیں دوبارہ نکل کے باہر آ جاتی ہیں، وقتی طور پر ہم اس کو دبا دیتے ہیں، نہیں مجھے عبادت کرنی ہے۔ اب چونکہ عادت ہوتی ہی نہیں ہے عبادت کرنے کی، لہذا وہ جو وقتی طور پر عبادت کے طور پر جو ہم آتے ہیں تو وہ عادتیں جو ہماری سال بھر ساتھ رہی ہیں نا، وہ زور لگا کر باہر آ جاتی ہیں۔ اور بھائی کہاں ہو؟ میں ہوں نا، پورا سال تو میرے ساتھ دوستی کر کے رکھے، تب کہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں غفلت، میں سستی، میں تمہاری بری عادتیں، پورا سال تو میرے ساتھ چپٹے رہے تھے، اب کہاں جا رہے ہو؟ وہ دوبارہ باہر آتی ہے اور کہتی ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ ہم نے بھی سال بھر اسے دوستی کی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ کرے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ میری بات چند مثالوں سے سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میں ہزاروں معتکفین اس وجہ سے فیضان مدینہ میں دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ معتکفین ہیں جنہوں نے مسجد میں 10 دن گزارے ہیں، کئیوں نے مسجد میں پورا مہینہ گزارا ہے۔ اب پورا مہینہ مسجد میں گزارنے کے بعد بھی اگر مسجد ہی کا عادی نہ بنا، پورے 10 دن مسجد میں گزارنے کے بعد اس کی عید کے دن ہی فجر کی نماز معاذ اللہ صبح معاذ اللہ قضا ہو گئی، ظہر کی نماز اسے عید کے دن ہی ظہر کی نماز چھوڑ دی اور مسجد میں ہی داخل نہ ہو سکا، تو یہ پھر ہم نے 10 دنوں کے اندر کیا کمایا؟ وہ یہی اوپر سے کمایا اور ایک عید کے دن سارا گوا دیا خدا نہ خواستہ۔ اللہ پاک آپ کی میری بے حساب مغفرت فرمائے اور اپنی خاص اللہ پاک رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً اس کی رحمت ماہ رمضان تک نہیں ہے، ماہ رمضان یقیناً ہم سے رخصت ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کی رحمت بہت بڑی، یہ رحمت ہی ہے، یہ اللہ پاک کی ہم پر رحمت ہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہے جو اس نے ہمیں جمعہ عطا کیا۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہے جو اس نے ہمیں نیکی عبادت کرنے کی توفیق عطا کی ہے، ہمیں سننے سنانے کی اچھی باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہے جو اس نے ماہ رمضان کے جانے کا ہمیں غم عطا کیا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے جو اس نے ماہ رمضان کے جانے پر ہمیں آنسو بہانے کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے جو اس نے ہمیں اپنی غلطیوں اور گناہوں اور کوتاہیوں پر افسوس کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ اس کی رحمت نہ ہو تو بندہ گناہوں پر شرمندہ کیسے ہوگا؟ گناہوں پر ڈٹائی نہیں کرے گا کیا غلط کیا ہے میں نے، صحیح تو کرتا ہوں نہیں۔ اللہ پاک کی بندے پر رحمت ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، ندامت کی توفیق دیتا ہے، افسوس کی توفیق دیتا ہے، اسے غور کرنے کی توفیق دیتا ہے، اسے اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کی بہترین رحمت ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ ہم اسی کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی رحمت ہمیں تھام لیتی ہے کہ میرے بندو توبہ کر لو، میرے بندو توبہ کر لو، تمہارے رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور ہم نہیں ہیں، ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ وہ ہمیں بخشے گا پیارے حبیب کے صدقے میں، وہ ہمیں بخشے گا، ہمیں معاف فرما دے گا اور ہم سے درگزر بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کی رحمت کی اگر میں بات کروں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں۔ کتنی؟ 100 رحمتیں اللہ پاک نے پیدا فرمائیں۔ ہر رحمت زمین اور آسمان کے درمیان تے در تے رکھ دی گئی ہے۔ ہر رحمت زمین اور آسمان کے درمیان تے در تے رکھ دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی۔ کتنی رحمتیں زمین پر نازل ہوئی؟ اور کل کتنی رحمتیں پیدا فرمائی؟ 100۔ اور زمین پر کتنی نازل ہوئی؟ ایک۔ اسی سے جو ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی نا، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں۔ ایک رحمت جو نازل ہوئی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں میں ملا کر 100 مکمل فرما دے گا اور بروز قیامت اس سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی رحمت۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور یہ رحمت ہی ہے اس کی کہ اللہ پاک
نے اتنی زیادہ رحمتیں پیدا فرمائی، اور ایک ایک رحمت کا انشاءاللہ تعالی ہم قیامت کے دن ظہور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، لوح محفوظ جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب۔ شعر سنا ہے نا، یہ اس حدیث پاک کی شرح سب سے کہ وہ شعر بیان ہو رہا ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وقت بھلائی کی طلب اور اللہ کی رحمت بھری ہواؤں کے متلاشی، یعنی اس کی تلاش میں رہو، کیونکہ اس کی رحمت کی ہوائیں ہیں، وہ جس پر چاہتا ہے چلاتا ہے، اور عیب پوشی اور خوف سے امن کا سوال بھی اسی سے کرو۔ اللہ پاک کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ ماہ رمضان یقیناً اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ پاک کی رحمت یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم اس کی رحمت پہ نظر رکھیں اور عبادت کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی رحمت کی بات چل رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمہ کو خواب میں دیکھا گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کر کے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بخشا؟ اب جب مجھے کہا گیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بخشا، تو میں اپنے نیک اعمال گنتی کرنے لگا، یہ بھی نیک عمل ہوگا، یہ بھی نیک عمل ہوگا، یہ بھی نیک عمل ہوگا، جس پر اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے ان اعمال میں سے کسی عمل کی وجہ سے تیری بخشش نہیں کی۔ تم گنتی کر رہے ہو، میں نے ان میں سے کسی عمل کی وجہ سے بھی تمہاری بخشش نہیں کی۔ میں نے عرض کی، الہی پھر تو نے کس سبب سے میری مغفرت فرمائی؟ ارشاد فرمائے، ایک مرتبہ تم بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے، بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے کہ تم نے ایک بلی کو دیکھا جسے سردی نے کمزور کر دیا، اسے سخت سردی لگ رہی تھی، وہ کمزور ہو چکی تھی۔ تمہیں اس پر ترس آیا، تمہیں اس پر رحم آیا، اور تم نے اسے اپنے جبے میں چھپا لیا تاکہ اس بلی کو سردی نہ لگے۔ بس تم نے بلی پر رحم کیا، اور آج ہم نے تم پر رحم کر دیا۔ یہ پڑھتا رہ گیا، یہ پڑھتا رہ گیا۔ یہ ایک بلی پر رحم کرنے والے پر اتنا کرم ہو گیا، تو جو اپنی ماں پر رحم کرے گا، جو اپنے باپ پر رحم کرے گا، جو اپنے بھائی پر رحم کرے گا، جو اپنے ان بوڑھے بزرگوں پر رحم کرے گا جو ہمارے ارد گرد رہتے، سفید داڑھی والے، ضعیف بوڑھے، 60 سال 65 سال 70 سال، جو ان مساکین پر، غریبوں پر رحم کرے گا، کہ جو گرمی اور سردی کے اندر اتنا لباس نہیں پاتے کہ جو اپنے تن کو صحیح چھپا سکے اور سردیوں سے بچ سکیں، جو عید کے دن اپنے خاص مسلمان غریب مسلمانوں پر رحم کرے گا، جو اپنے رشتہ داروں پر رحم کرے گا، جو اپنے بچوں پر رحم کرے گا، جو بچے اپنے والدین پر رحم کریں گے۔ یعنی ایک بلی پر رحم کرنا اللہ پاک کو اتنا پسند آ گیا۔ ایک شخص کی مغفرت، حدیث پاک میں ایک شخص کی مغفرت ہو گئی، اس مغفرت کا سبب یہ بنا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔
ایک بلی جو سردی میں ٹھٹر رہی تھی، اس کو اپنے کپڑوں میں جبے میں چھپا کر کے اس کو سردی لگ رہی تھی، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ تو جو بیٹا اپنی ماں پر رحم کرے گا، اپنی ماں کی رحمت کی نظر سے دیکھے گا ماں کو، اپنے باپ پر رحمت کرے گا، اور جو ماں باپ اپنی اولاد پر، یوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر جب اس طرح رحم کریں گے، ظلم نہیں رحم کریں گے، کہ جس طرح رحمت ایک رحم بخشش کا ذریعہ بن گئی، اسی طرح ایک ظلم پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ظلم اندھیرے میں، ظلم ایمان کو برباد کر سکتا ہے۔ تو رحم کرنے کی ہمیں عادت پیدا کرنی ہے کہ تم رحم کرو، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا، تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا۔ ہمارے یہاں رحم کا جذبہ کم ہوتا، نفسا نفسی ہے، نفسا نفسی، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میرا لائیو پروگرام چل رہا تھا یہ پلس مائنس، اس میں ہمارے مبلغ نے بتایا کہ وہ ہماری ابھی یتیم اور بے سہارا بچوں کے ادارے میں ریکارڈنگ ہوئی ہے عید ٹرانسمیشن کے تعلق سے۔ تو اس ریکارڈنگ میں یہ کہہ رہے تھے جب ہم واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے ایک موٹر سائیکل دوسرے موٹر سائیکل کو مارتا ہوا نکل گیا، تو جس کو جو گرا وہ دور تک گھسیٹتا ہوا گیا، اور موٹر سائیکل ایک طرف چلی گئی، وہ ایک طرف چلا گیا۔ یہ اپنی مدنی چینل کی گاڑی میں آ رہے تھے، اسٹاف بھی تھا، یہ بھی تھے۔ انہوں نے گاڑی تو روک لی، لیکن یہ کہہ رہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ یوں جا رہے ہیں، 4 بجے کا دوپہر کا ٹائم تھا، یوں جا رہے ہیں، یہ آدمی سڑک پر پڑا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سڑک پر پڑا ہوا ہے، ایک موٹر سائیکل ایک گاڑی نہیں رک رہی کہ اتر کر اس آدمی کو پوچھ تو لے بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ میں واقعی میرے لیے بڑی حیرت تھی، ایسا دیکھتے نہیں ہیں، کچھ نہیں، کم از کم سیلفی بنانے کے لیے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی عجیب عادت ہے۔ مگر یہ کہہ رہے پھر ہم اترے، اور ہم نے اتر کر اس کو پھر لیا، تو اللہ کا شکر اس کو زیادہ چوٹیں نہیں لگی تھی، نہ اس کی موٹر سائیکل کو زیادہ نقصان ہوا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، ایک شخص سڑک پر پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں کہ یار ہم اتنے عجیب و غریب گزرے ہو گئے کہ ہمیں اتنی تک توفیق نہیں ملتی کہ روک کر کم از کم کسی کا حال تو پوچھ لے، بھائی تمہیں لگی تو نہیں، خدا نہ خواستہ کو ہاسپٹلائز ہونا کا سلسلہ ہو تو دیکھ تو لے۔ مسلمان کو مسلمان پر رحم نہیں آئے گا، حالانکہ مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم ہے، کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ پورے بدن میں جو آنکھ ہے نا، آنکھ بند کرو، اس معاشرے میں آپ آنکھ بند کرو، کیونکہ آنکھ وہ جسم کا حصہ ہے کہ پورے بدن میں کہیں بھی درد ہو آنکھ اس کو رسپونڈ ضرور کرتی ہے، روتی آنکھ ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو پاؤں سے آنسو نہیں نکلتے، آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، ہاتھ میں درد ہو تو آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، پیٹ میں درد ہو تو آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو بھی تکلیف ہو نا تو اسے دیکھ کر پاؤں نہیں کانپتا، ہاتھ نہیں کانپتا، آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آنکھ جسم کا بڑا خوبصورت حصہ ہے جو فوراً رسپونڈ کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو کیا ہم اس طرح رحم کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے، ہمیں پتہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا رشتہ دار تکلیف میں ہمیں پتہ ہے یا نہیں ہے؟ آج جمعۃ الوداع ہے پیارے اسلامی بھائیوں، کل عید کا دن ہے، لوگ عید کی نمازیں پڑھیں گے، اپنے آس پڑوس دائیں بائیں آگے پیچھے ذرا دیکھے تو صحیح یار کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار کوئی آزمائش میں تو نہیں ہے، تاکہ میں اس کی تکلیف دور کروں، میں اس کی آزمائش دور کروں، اللہ پاک کی مجھ پر بھی رحمت ہو۔ ہم جو کچھ کریں گے اگر کرنے کی توفیق اللہ نے تو دی ہوتی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو کچھ ہوگا اللہ کی رحمت سے ہوگا، اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ میں آپ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ارشاد فرمایا اچانک میرے پاس میرے خلیل جبرائیل علیہ السلام آئے
بڑی توجہ سے سنیے گا یہ روایت جو میں سنانے جا رہا ہوں. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے. جبریل امین آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اللہ پاک کے بندوں میں سے ایک بندے نے سمندر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال تک اس کی عبادت کی. کتنے سال؟ 500 سال تک عبادت کی. اس پہاڑ کی چوڑائی اور لمبائی 30 ہاتھ تھی، 30. اور اسے سمندر نے ہر طرف سے 4000 فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تک گھیرا ہوا تھا سمندر نے. اللہ پاک نے اس کے لیے انگلی جتنی چوڑی میٹھی نہر نکالی، جس میں آہستہ آہستہ میٹھا پانی بہتا اور پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاتا، اور ہر رات انار کے درخت سے ایک انار نکلتا. وہ دن کے وقت عبادت کرتا، اور جب شام ہوتی تو اترتا، وضو کرتا اور وہ انار لے کر کھا لیتا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا. اس نے با وقت وصال یعنی انتقال کے وقت سے سوال کیا کہ وہ سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض ہو، زمین اور کسی دوسری چیز کو اسے ختم کرنے کی قدرت نہ دے، یہاں تک کہ بروز قیامت وہ سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا. جب ہم نیچے اترتے یا چڑھتے تو اس کے پاس سے گزرتے، اور ہمارے علم میں ہے کہ اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ جبریل امین فرما رہے ہیں. اور وہ اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ پاک اس کے متعلق ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. 500 سال عبادت کی، اللہ پاک نے اس کے لیے میٹھے پانی کا انتظام فرما دیا، اس کے لیے انار کا انتظام فرما دیا. اس سے عرض کی کہ میری روح میرے سجدے کی حالت میں قبض ہو، اور میں اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جاؤں، اور میرے بدن کو مٹی اور پہاڑ یا زمین نہ کھائے. ہے اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی. اللہ پاک جو اس نے دعا کی، عرض کی، اللہ پاک نے پورا فرما دیا. اب جب یہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے کہاں داخل کرو؟ جنت پہ داخل کرو. وہ عرض کرے گا، وہ 500 سال کی عبادت کرنے والا اپنے رب کی، یعنی میرے مولا 500 سال تیری عبادت کی ہے، تو میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت عطا کر. تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کے عمل کا اسے دی گئی میری نعمتوں کے ساتھ موازنہ کرو، حساب کرو. اب کہ میں نے جیسے نعمت کی، ایک نعمت جیسے آنکھ کہتے ہیں، اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے عوض میں اس کی 500 سال کی عبادت تو اس کی آنکھ کے شکر میں ہی ہو گئی، اور باقی جسم کی نعمتیں اس پر زائد ہوں گی. اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو. تو اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا. وہ پکارے گا اے پروردگار مجھے اپنی رحمت سے جنت داخل کر دے، مجھے اپنی رحمت سے جنت پہ داخل فرما دے. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اسے واپس لے آؤ، اسے واپس لے آؤ. اسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تجھے کس نے زندگی بخشی، حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا، اور میں اپنی رحمت سے ہی تجھے جنت میں بھی داخل کرتا ہوں. کرنے کی کوشش کرتا ہے. رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے، تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو رحمت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا تو ہم گناہ کریں گے، اللہ پاک کی رحمت کی باتیں بھی کریں گے اور اللہ پاک کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کریں گے. نہیں، رحمت کا یہ معنی جو ہم نے لیا ہوا ہے نا، اور اس طرح جو ہم نے رحمت کو لیا ہوا ہے، جس طرح آج کل معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، کوئی طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، کہ بھائی معاف
تب نہیں کرو. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. یقیناً وہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ فرماتا ہے. مگر اس کی رحمت جب اتنی بڑی ہے تو اللہ پاک کی عبادت کر کے اس کی رحمت پر نظر رکھو نا, کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے میری عبادت کو قبول فرمائے, میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ اس کی رحمت ہی تو ہے جو اس نے ہم کو توفیق دی عبادت کرنے کی. اس کی رحمت ہی تو ہے جو اس نے رمضان کا مہینہ دیا. اس کی رحمت ہی تو ہے جو تلاوت قرآن کی توفیق عطا کی. اس کی رحمت ہی تو جو جمعۃ الوداع میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی رحمت کا بیان سن رہے ہیں, اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اس کی رحمت ہی تو ہے, اس کا کرم ہی تو ہے, اس کی مہربانی تو ہے. کہ اس کی رحمت, اس رحمت کو یہ لے لینا کہ گناہ پر گناہ کرو کہ اللہ بخش دے گا. اللہ پاک نے تو فرمایا کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ کرم پر نہ ہو. 12واں پارہ شروع ہی اسی آیت کریمہ سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے, اور ہمیں اللہ پاک کے ذمے پر بھروسہ ہے. دکان بند کریں, کاروبار بند کر دیں, کمانے کے لیے کیوں نکل رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے نا, وہ دے گا, وہ دے بھی رہا ہے. بھائی کیوں روزانہ دکان کھول رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو دھوپ پہ جلا رہے ہیں؟ کیوں بزنس کر رہے ہیں؟ کیوں پیسہ کما رہے ہیں؟ کیوں اتنی محنت مزدوری کر رہے بھائی؟ اللہ پاک نے رزق کا ذمہ لیا ہے. نہیں, کوئی بھی نہیں سمجھتا, کہتے نہیں مشیت الہی ہے, روزگار کمانا چاہیے, اسے تھوڑی کو روزگار مل جاتا ہے. تو ساری باتیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں. تو اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ہم سب کو ڈھانپا ہوا ہے. مگر اس کا یہ مطلب کب نکالا کہ اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ نماز قضا کریں, اللہ کی نافرمانیاں کریں, ماں باپ کو ستائیں, رشوت لیں, سود لیں, ظلم و ستم کریں, اور پھر کہ جناب اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو اللہ کی پکڑ کا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ قوم عاد یاد نہیں, قوم سمود یاد نہیں, فرعون اور اس کے لشکر کا کیا انجام ہوا یاد نہیں ہے؟ نمرود کا کیا حال ہوا, فرعون کا کیا حال ہوا, کیا یہ یاد نہیں ہے؟ قارون کہاں گیا, کیا یہ پتہ نہیں ہے؟ قوم لوط کا کیا ہوا, کیا یہ علم نہیں ہے؟ کہاں یہ ساری قومیں نیست و نابود ہو گئی. تو اللہ پاک کے قہر و غضب سے بھی ہم کو ڈرنا چاہیے. اللہ پاک کی رحمت یقیناً بہت بڑی ہے, مگر اللہ پاک کی رحمت کے ذریعے ہم نیکی کریں, تقوی اختیار کریں, پرہیزگاری اختیار کریں, اور اللہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور جو بھی توفیق ہوتی ہے, آپ نے صدقہ دیا, آپ نے زکوٰۃ دی, کس کی توفیق سے دی؟ اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دی ہے. خود کیا کیا؟ اگر فطرہ دیا تو اللہ پاک نے دیا ہے تو دیا, بلکہ مال بھی دیا, توفیق بھی اللہ نے دی ہے. نیکی کی توفیق صرف اللہ کی بارگاہ سے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی عبادت کی طاقت, کوئی نیکی کی طاقت نہیں رکھتا مگر یہ کہ اللہ پاک جسے توفیق عطا کرتا, اللہ پاک جسے قوت عطا فرماتا ہے. کیا احسان کیا؟ اگر کسی کی مدد کی ہے تو تمہیں مدد کرنے کی توفیق اور مدد کرنے کی ہمت اللہ نے دی. اگر تم نے صدقہ دیا تو تمہیں مال اللہ نے دیا. اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی توفیق بھی ہم کو اللہ نے دی ہے. قیام کیا تو پاؤں بھی کھڑے ہونے کے لیے اللہ نے دی ہے. اعتکاف کیا تو اللہ پاک کی توفیق سے اعتکاف کیا ہے, اور اسی نے دل لگا دیا. اگر وہ دل نہ لگاتا تو مسجد میں رہتے کیسے؟ اس نے اسباب پیدا کر دیے. ہمیں کتنی ٹینشن اور پریشانیوں سے دور رکھا کہ ہم یکسوئی کے ساتھ اس رب کی عبادت کر سکیں. تو ہمیں صرف اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے. اگر ہم نے روزے رکھے اللہ کی توفیق سے رکھے, صرف اس کی توفیق. اس نے ہم کو ہمت دی, اس نے ہمیں یہ احساس دیا کہ تم کلی کرتے وقت پانی کا قطرہ اپنے گلے میں مت اتارنا, تمہارا روزہ چلا جائے گا. تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ سب اللہ پاک کی توفیق سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ اس کی کرم نوازی, اس کی مہربانی ہے. ہم اس کی مہربانی کا شکر ادا کریں, سدا شکر ادا کریں. مولا تو مہربان ہے, تو رحیم ہے, اور تیری رحمت ہے کہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا, اپنے پیارے حبیب کی امت نے پیدا کیا, مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا, تمام صحابہ کرام کا عاشق بنایا, تمام اہل بیت اطہار کا عاشق بنایا, تمام اولیاء کرام کا عاشق بنایا. مولا
مجھے اتنا خوبصورت ماحول دیا، مجھے اتنی خوبصورت تربیت کا ماحول تو نے عطا فرمایا. یہ سب اپنے رب کا شکر ادا کرے. اگر کسی نے سر پر امامہ سجایا ہے اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک کی توفیق سے چہرے پر داڑھی ہے، اللہ پاک کی توفیق سے زبان پر ذکر ہے، اللہ پاک کی توفیق سے ہے. اگر تمہیں حج کی توفیق ملی ہے اللہ پاک کا کرم ہے، عمرے کی توفیق ملی ہے اللہ پاک کا کرم ہے. سب اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے. 500 سال کی عبادت کے بعد بھی اللہ پاک اسے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو. بے شک یہ اللہ کی رحمت ہی ہے. اور یہ قرآن کریم میں بھی، قرآن کریم میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ میرے بندے کو جنت میں داخل کرو، بدلہ اس کے اعمال کا جو اسے دنیا میں کیے تھے. مگر مولا یہ بدلہ اعمال کا یہ تو تیری رحمت ہے، ورنہ یہ عمل کیے بھی تیری رحمت سے تھے. ایک گناہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، مسجد سے دور ہوتا ہے، اللہ پاک کی اس کو رحمت ملتی ہے، وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے. کتنے مسجد میں رہنے والے ہوتے ہیں جو مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. اللہ پاک اسے توفیق، نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے. کوئی بدگمانی، کوئی غیبت، کوئی چگلی، یہ نیکی کی توفیق چھین لیتی ہے. جی میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ یاد رکھیے گا، یہ بھولنے کی بات نہیں ہے. یہ آخر میں یہ جملے سنتے چلے جائیے. ایک شخص نے کسی کو سجدے میں روتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ تہجد گزار، کہتے ہیں کہ میں 40 دن تک تہجد سے محروم ہوں. کتنے دن؟ اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ مجھ سے 40 دن سے تہجد پڑھنے کی توفیق چھین لی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک شخص کو سجدے کی حالت میں روتے ہوئے دیکھا تو میں نے دن میں خیال کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، اس کو چپ اکیلے میں رونا چاہیے تھا. اس بدگمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھ سے 40 دن سے تہجد کی توفیق چھین لی ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی. دکھاوا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. ارے بھائی اپنی کرو نا یار. نہ جانے کس کی غیبت نیکی کی توفیق چھین لے، کس پر ظلم نیکی کی توفیق چھین لے، کس پر زیادتی نیکی کی توفیق چھین لے، ریاکاری نیکی کی توفیق چھین لے. ہمیں نہیں پتا. اگر کوئی نیکی کرتے کرتے پیچھے ہٹ گیا، اس کے لیے یہ میں سوالیہ نشان کر رہا ہوں کہ اگر آپ پہلے نمازی تھے، پہلے تہجد گزار تھے، تلاوت کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، درس دینے والے تھے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے تھے، نیکی کی دعوت دینے والے تھے، درس و بیان کرنے والے تھے، اور بہت کچھ مل رہا تھا، اور اب آہستہ 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 کم ہو گیا. کئی ایسے ہم کو نظر آتے جن کی پوری داڑھی تھی، ان کی داڑیاں کم ہو گئی ہیں. یہ جو نیکی کی توفیق جا رہی ہے، خدا را الارمنگ سچویشن ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، کسی اور طرف نہ جائیں. یہ وہ وقت ہے کہ اپنے رب کے حضور جھک جانا چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، مجھ سے نیکی کی توفیق مت چھین. اگر تو نے مجھ سے نیکی کی توفیق چھین لی، میرا بنے گا کیا؟ کہ گناہ یہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں. گناہ کرتے 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 ڈر ہے کہ بندہ کسی نہ کسی دن کفر میں نہ پڑ جائے. اللہ پاک ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے اور ہمیں اللہ پاک گناہوں سے محفوظ رکھے. اپنے رب کی توفیق، اپنے رب کی رحمت پر ہمیشہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اور اللہ پاک کی رحمت پانے کے 3 سے 4 چیزیں میں آخر میں جاتے جاتے آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت خاص 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 جس طرح بندے پر پڑتی ہے. اللہ پاک کا ذکر اللہ پاک کی رحمت پانے کا بہترین طریقہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں یعنی گیدرنگ میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے میری رحمت اس سے 1 ہاتھ قریب ہوتی ہے. اور اگر وہ 1 ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اور اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتے ہوئے آتی ہے. اللہ کا ذکر یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. بیان یہ نیکی کی دعوت بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ 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 یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جب تسبیحات پڑھتے سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے.
اللہ کے ذکر کی کئی قسمیں، ذکر بالجہر بھی ہے، ذکر بالقلب بھی ہے، ذکر بالجوارح بھی ہے، یہ پورا ایک موضوع ہے۔ تو اللہ پاک کا ذکر، ذکر اللہ، یہ وہ عظیم عبادت ہے جس سے اللہ پاک کی رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اللہ میں ذکر کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والی سوچ اور ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ خوف خدا رحمت پانے کا بہترین ذریعہ۔ حدیث پاک میں حضرت نضر بن سعد علیہ رحمہ فرماتے، کسی کی آنکھ سے خوف الہی سے آنسو بہتے ہیں تو اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ وہ آنسو اس کے رخسار پر بہہ جائیں، رخسار پر جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو قیامت کے دن نہ وہ ذلیل ہوگا نہ اس پر کوئی ظلم ہوگا۔ اور اگر کوئی غمگین شخص اللہ پاک کے خوف سے کچھ لوگوں کے درمیان میں روئے تو اللہ پاک اس کے رونے کے سبب ان لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ آنسو کے علاوہ ہر عمل کا وزن کیا جاتا ہے اور آنسوؤں کا ایک قطرہ آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ یہ نا خوف خدا میں رونا، یہ پتہ کتنا عظیم ہے۔ میں اینڈ میں، یا بھی اذان ہو جائے گی، آخر میں ایک مختصر سا واقعہ سن لیں۔ ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا مجھے رب کے حضور حاضر کیا گیا اور اللہ پاک مجھ سے فرماتا ہے کہ تو بے عمل شخص تھا، بیان کرتا تھا، وعظ کرتا تھا، مگر تھا تو بے عمل، مگر تو نے ایک دن اجتماع میں بیان کیا اور تیرے بیان کی وجہ سے، کیونکہ تو نے میرے خوف کا بیان کیا، تیرے بیان سن کر اس اجتماع میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کبھی میرے خوف سے نہ رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ میرے خوف سے رویا اور اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کا رونا مجھے اتنا پسند آ گیا کہ میں نے اس کی، تیری اور جتنے اجتماع میں تھے سب کی بخشش کر دی۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کس کا رونا قبول ہو جائے۔ نہ جانے یہاں کتنے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، افسوس سے رو پڑتا ہے۔ اس کا رونا اپنے رب، اس کا رونا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے۔ اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، مگر اس کا رونا اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اس کے آنسو اللہ کو پسند۔ اور اب تو مدنی چینل بھی ہے، نہ جانے گھر بیٹھا کوئی رو رہا ہو کہ ہائے رمضان جا رہا ہے، ہائے مغفرت کا یہ عظیم مہینہ، رحمت و برا مہینہ، یہ جہنم کی آزادی کے پروانے لٹاتا مہینہ جا رہا، اب یہ چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے، یہ جا رہا ہے اور میں اس کی کوئی قدر نہ کر سکا۔ کیا پتا کس کا افسوس، کس کا رونا، کس کا آنسو، کس کی ہچکی، کس کی سسکی، کس کی آہ اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ پاک کس کو بہت ساری رحمت نازل ہو اور اللہ پاک اس کے رونے کی وجہ سے ہم پر بھی رحم کر دے، ہمیں بھی بخش دے، ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ جتنے بھی عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے، اللہ پاک سب کی بخشش کر دے اور اللہ پاک ہمارے یہ رمضان کی کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ ہم نے بہت کوتاہیاں کر دی، بہت کوتاہیاں کر دی، بہت کوتاہیاں کر دی۔ ہائے کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ۔ الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان۔